ہمارے ملک کے سیاستدان بڑے فائدے کے لیے اکثر اوقات چھوٹا موٹا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے سے فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان کرنے کا معرکہ صرف آصف علی زرداری ہی انجام دے سکتے ہیں۔ راولپنڈی کے حلقہ این55 سے مسلم لیگ نون کو شکست دے کر وہ صرف نواز شریف کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں نواز شریف کی گردن میں سریا آ چکا تھا، اور وہ اس گردن کو جھکانے کے لیے انہوں نے شیخ رشید احمد کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آصف علی زرداری کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ شیخ رشید احمد کی پشت پر اکٹھے ہو جائیں تو مسلم لیگ نون کو شکست ہو جائے گی۔ شیخ رشید احمد کی انتخابی مہم میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور کارکن تو نظر آتے رہے، لیکن ووٹر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ووٹر کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما عامر فدا پراچا نے دن رات ایک کر دیا، لیکن آصف علی زرداری کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مسلم لیگ نون اپنی تمام تر کمزوریاں اور راولپنڈی میں اپنی خوفناک دھڑے بندیوں کے باوجود شکست سے دوچار نہ کی جا سکی، اور شیخ رشید احمد کو راولپنڈی میں مسلسل تیسری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام الناس اسے شیخ رشید احمد کی نہیں بلکہ آصف علی زرداری کی شکست سمجھتے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ این55 کی ضمنی الیکشن سے پیپلز پارٹی کو جتنا نقصان پہنچا، اتنا نقصان آصف علی زرداری اور عدلیہ کے دوران تصادم سے بھی نہیں ہوا تھا۔ عدلیہ کے ساتھ تصادم میں پیپلز پارٹی کے حامی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عدلیہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی قبر کا ٹرائل کر رہی ہے، لیکن این55 کی انتخابی مہم نے پیپلز پارٹی کے پرجوش حامیوں کے دل توڑ دیے۔ ان کی پارٹی ایک ایسے شخص کی حمایت کر رہی تھی جو ان کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا رہا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد کو پیپلز پارٹی کے کم از کم 30,000 ووٹ ملے، لیکن یہ خاکسار ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی والوں کے ووٹ کم ملے، شیخ رشید احمد کو مسلم لیگ نون سے ناراض لوگوں کے ووٹ زیادہ ملے۔ شیخ رشید احمد کی حمایت ایک ایسی غلطی ہے جس کا خمیازہ پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا۔ میں پیپلز پارٹی کے ایسے کئی ارکان پارلیمنٹ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی میں آصف علی زرداری کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن شیخ رشید احمد کی وجہ سے اب سخت بدظن دکھائی دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر شیخ رشید احمد کے لیے نفرت کی وجوہات سمجھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر آپ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، JUI-ANP، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، نیشنل پارٹی اور MQM کے سیاسی کارکنوں سے بات کریں تو وہ بھی شیخ صاحب کے بارے میں مثبت باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ 2002 کے بعد شیخ رشید صاحب نے اپنی سیاسی وفاداریاں بار بار تبدیل کی۔ شیخ رشید احمد دراصل ایک فرد نہیں بلکہ طرز فکر کا نام ہے۔ شیخ صاحب کا تعلق غریب طبقے سے تھا، لیکن انہوں نے محنت اور ذہانت کے ذریعے بڑا آدمی بننے کی بجائے امیر آدمی بننے کی کوشش کی اور سیاست کو پیسہ کمانے کا طریقہ بنا لیا۔ شیخ رشید احمد کی شخصیت کا مطالعہ اس طرز فکر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگا کر سیاست میں آتے ہیں، لیکن اپنا طبقہ تبدیل کر کے انقلاب کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک دفعہ شیخ رشید صاحب نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بارے میں انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی تو نواز شریف سخت ناراض ہوئے۔ اس واقعے سے اگلے دن پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چودھری نثار علی خان نے شیخ صاحب پر سخت تنقید کی۔ شیخ صاحب بڑے دل برداشتہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ امیروں کے بیٹے میرے خلاف متحد ہو گئے ہیں، میری مدد کرو۔ کچھ ہی دنوں میں شیخ صاحب پر ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج ہوا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ ایک شام پنجاب کے گورنر چودھری الطاف حسین کے ساتھ گپ شپ کے دوران ایک جج لطف علی ملک سے ملاقات ہو گئی، جو 2 دن بعد شیخ صاحب کو سزا سنانے والا تھا۔ یہ جج صاحب اپنا فیصلہ گورنر صاحب کو دکھانے لائے تھے۔ گورنر صاحب نے فیصلہ پڑھا اور جج صاحب واپس چلے گئے۔ میں نے گورنر صاحب سے کہا، یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ شیخ رشید احمد کو 7 سال قید کی سزا دے رہے ہیں۔ گورنر صاحب نے گالی دے کر کہا کہ اس نے ہماری لیڈر کے بارے میں جو باتیں کی اس پر تو قتل ہو جاتے ہیں، ہم تو صرف اسے جیل بھیج رہے ہیں۔ اگلے دن میں اور عامر متین اڈیالہ جیل پہنچ گیا اور شیخ صاحب کو سارا قصہ بتایا۔ عدالت کا فیصلہ آنے میں 1 دن باقی تھا۔ شیخ صاحب نے اسی شام تمام اخبارات کو بیان جاری کر دیا کہ انہیں 7 سال قید ہونے والی ہے۔ جیل میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور خود کو فرزند راولپنڈی سے فرزند پاکستان بنا لیا۔ اس کتاب میں انہوں نے میرا ذکر خیر بھی کیا۔ بہاولپور جیل میں ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے کتاب دی اور اپنے آٹوگراف کے ساتھ تحریر فرمایا۔ محترم حامد میر صاحب کے نام، جن کے قلم کی کاٹ سے ہر ایوان میں زلزلہ طاری رہا اور جنہوں نے قلم کی عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ یہ کتاب آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ الفاظ تحریر کرنے کے بعد موصوف 2 حکومتوں میں وزیر بنے اور دونوں مرتبہ انہوں نے مجھ پر زلزلہ طاری کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔
انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ISI کے سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان کی مدد سے کونسلر کا الیکشن جیتا۔ اپنی کتاب میں خود اعتراف کرتے ہیں کہ 1985 میں غیر جماعتی الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء کے خلاف نعرہ لگایا، لیکن ISI کے ذریعے جنرل ضیاء سے رابطہ بھی رکھا۔ 1988 کا الیکشن انہوں نے جنرل فضل حق کی مدد سے جیتا۔ اس کے بعد 4 الیکشن نواز شریف کے نام پر جیتے۔ اپنی کتاب کے صفحہ 126 پر لکھا کہ شاید کبھی شہباز شریف تو نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن شیخ رشید احمد کسی امتحان میں نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کے بعد ISI کے ایک کرنل نے شیخ صاحب کو خاموش کر دیا، اور 2002 کے بعد شیخ صاحب مسلسل 5 سال تک چہکتے رہے۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے نظام تبدیل کرنے کی بجائے اپنا طبقہ تبدیل کر لیا۔ N55 کی ضمنی الیکشن میں انہوں نے اپنی طرز سیاست کو زندہ رکھنے کی آخری کوشش کی، لیکن شاید وہ بھول گئے کہ پاکستان بدل رہا ہے۔ ووٹروں نے چند دن قبل مانسیرا میں نواز شریف کے رشتہ داروں کو مسترد کر دیا، اور N55 میں آصف علی زرداری کے نئے رشتہ دار کو بھی مسترد کر دیا، جس نے آج تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں استعمال کی گئی زبان پر پیپلز پارٹی سے معافی نہیں مانگی۔ شیخ صاحب کی شکست دراصل آصف علی زرداری کے طرز سیاست کی شکست ہے، اور شکست کے اصل نتائج جلد ہی سامنے آنے والے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔